آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک غریب موچی کا جو بہت ہی غریب تھا۔ اللہ والے نے ایسا کیا عمل بتایا جسے کر کے وہ موچی اس شہر کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا۔ یہ واقعہ بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پیارے دوستو، برکت کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے تھے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی بہت ہی غریب تھا مگر دل کا سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا تھا۔ چڑیاں درخت کے پاس وہ روٹی کھا کر اڑ جاتی تھی۔ وہ موچی کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر اسی برکت کے درخت کے نیچے لیٹ کر کچھ دیر آرام کرتا، پھر نماز پڑھ کر پھر سے کاموں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک اللہ والے اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے اس کے پاس آئے۔ انہوں نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ اللہ والے نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں سے بھی موچی ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچا کر ان کو کھلا رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ والے نے اس موچی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر آپ کیا ہیں؟ موچی نے کہا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے ہی، پھر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ اور یہ چڑیاں میری پڑوسن ہیں، اس کا بھی حق ہے۔ ایک روٹی کا نوالا ان کو بھی دے دیتا ہوں، میرا کچھ نہیں جاتا، اس لیے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس چون چون سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والے یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات بڑے ہی ادب سے سنی اور کہا کہ ان آیات کا مطلب بھی سمجھا دیجئے۔ تو اللہ والے نے کہا، ان آیات کا مطلب ہے، اے میرے اللہ، ہر چیز کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے، سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے اللہ والے کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ اللہ والے نے موچی کو چند آیات یاد کروائیں اور سلام کر کے چلے گئے۔ اس موچی کو بہت خوشی تھی کہ اس نے آج بہت اچھا سودا کیا ہے۔ جب بھی وقت ملتا یہ آیات پڑھتا رہتا۔ یہ آیت اسے اتنی اچھی طرح سے یاد ہو گئی تھی کہ وہ اپنی پیاری چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیاں بھی جب روٹی کھاتی، وہاں چڑیاں جب بھی چوں چوں کرتی تو وہ کہا کرتا تھا کہ واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہوگی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے ہی پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگی ہوئی تھی، ساتھ میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کا بھی فکر تھا۔
شام کو تھکا ہارا گھر آیا تو گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے ہی سو گئے تھے۔ اس حالت میں 2 دن گزر گئے تھے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ اب وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے، گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ وہ اسے بیچ کر آٹا کھانے کا انتظام کر سکے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی نوالا نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں پر آج دعوت ہے، وہاں بہت ساری دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا سا کھانا اور پیسے لے آؤ تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ اونچی سامنے والا پڑوسی کہنے لگا کہ وہ آدمی بڑا ہی کنجوس ہے، وہ تمہیں کھانا نہیں دے گا۔ لیکن وہ موچی غریب بیچارہ اپنے بچوں کی حالت سے بہت ہی پریشان تھا، اس لیے وہ اس آدمی کے پاس گیا تاکہ تھوڑا سا کھانا لا سکے۔ لیکن اس موچی کو پتا تھا کہ مجھے اس سے کھانا نہیں ملے گا، پھر بھی وہ اپنے بچوں کی خاطر اس آدمی کے پاس گیا کہ شاید اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا اور اس سے کہا، 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیجیے، جیسے ہی میرے پاس آئیں گے میں آپ کو لٹا دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیجیے، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو تو بڑا ہی چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکی ہوئی دیکھ کر تو نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ کھانا مانگ لوں اور کھانا لا کر مزے سے بنا محنت کیے گھر بیٹھ کر کھا لوں۔ اس آدمی نے کہا کہ محنت کر اور پیسے کما پھر کھانا لا۔ اس پڑوسی نے یہ بھی کہا کہ محنت کر کے پیسے کمانا بہت ہی مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب جا کر یہ گھر بنایا ہے، تجھ جیسے مفت خور پر پیسے ضائع کیوں کروں؟ وہ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا اور اس نے اب اسے وہاں سے نکل جانے کو کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لب کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ اس آدمی کے نوکر نے اس موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں اتنی طاقت تو نہیں تھی، دھکا کھا کر زمین پر گر پڑا، نیچے پڑے ہوئے پتھر سے پیشانی ٹکرا گئی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے گھر کے سامنے سے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس کے اندر اس حال میں گھر جانے کی ہمت نہیں، بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر پہلے تو اس نے پیشانی صاف اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعاؤں میں رو رو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے روتے روتے کہنے لگا، اے میرے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا ہی جا رہا تھا اور یہ آیت پڑھتا چلا جا رہا تھا، اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا ہے، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو، میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا سنی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس رقم سے کچھ کھانا خریدا اور اپنے گھر لے کر گیا، سب کے
کے ساتھ مل کر اس نے کھانا کھایا۔ پھر موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے کہ جب سیدھا کر کے اپنا وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تاجر کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے کہ کچھ عرصے ہی میں وہ موچی شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک عالی شان گھر بنوایا اور وہی وہ جو آیت ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے گھر کی دیوار پر لگوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا لگتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں تھا۔ وہ موچی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پرانے کپڑوں میں کانپ رہا تھا۔ نوکر اس آدمی کو اندر لے آئے اور اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرما گرم کھانا کھلایا۔ اسے آنکھ کی حالت دیکھ کر نوکر بھی رونے لگے۔ اتفاق سے اسی وقت موچی جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، آپ کے دروازے پر جو آیت لکھی ہے اس کا مطلب مجھے آج سمجھ میں آیا۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے بہت امیر آدمی تھا۔ اس کا بہت بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی فقیر جانتا تھا، اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات نہیں دیا کرتا تھا، اور آج اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کو فقیر بنا کر یہاں بھیجا۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بہت بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے اور اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وہی پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے مار کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے گھر پر جانے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے مروا کر باہر نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر لگے ہوئی چوٹ کا نشان آج بھی موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا، گھر بھی بک چکا ہے، اب سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی آسرا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے ہی اختیار سے ہوتی ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اس پر کس چیز کا غرور کریں۔ چلو خیر، اب تم سچے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تم تجارت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔